السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ تو آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول تم زیست کا حاصل ہو کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم زیست کا حاصل ہو، دوسری قسط، تحریر عریج شاہ۔ جب وہ سو کر اٹھی تو الفاظ بے خبر سو رہا تھا۔ تیار ہو کر وہ باہر آ گئی۔ رات کا منظر ابھی تک اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی آرزو اور روشانی نے اسے گھیر لیا اور الفاظ کے نام سے چھیڑنے لگی۔ ہاں تو بتاؤ ڈاکٹرانی صاحبہ نے رات کو کیسے علاج کیا اپنے ڈاکٹر صاحب کا؟ روشانی اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر صاحب تو اپنی ڈاکٹرانی کو دیکھتے ہی ٹھیک ہو گئے ہوں گے۔ آخرکار ڈاکٹرانی صاحبہ پہ روپ بھی تو ایسا آیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی رات کو طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ جناب کو سر میں درد تھا۔ میں دوائی لے کر گئی تھی مگر وہ کمرے میں چلے گئے تو میں نے کباب میں ہڈی بننا مناسب نہ سمجھا۔ آرزو نے نور کو آنکھ مارتے ہوئے شرارت سے کہا۔ رات کو الفاظ کی طبیعت خراب تھی کیا؟ نور کو جھٹکا لگا جس پر آرزو نے ہاں میں سر ہلایا۔ اور میں پاگل نہ جانے کیا کیا سمجھتی رہی تھی۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ کیوں؟ تجھے دیکھتے ہی ان کا سر کا درد کہیں بھاگ تو نہیں گیا؟ روشانی نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ نور جاؤ الفاظ کو جگا کے لاؤ، بھابھی تم لوگوں کا ناشتہ لے کر آئی ہیں، پھپھو نے کچن سے نور کو آواز دیتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو الفاظ ابھی بھی بے خبر سو رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کے سرہانے آ بیٹھی۔ نور میں کبھی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ الفاظ کو غور سے دیکھ سکے، نہ ہی وہ کبھی بھی الفاظ کے اتنے قریب آئی تھی۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ اس بات کا احساس آج نور کو پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے بہت پیار سے اس کے بال ہٹائے جب الفاظ نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ سے نور کے چہرے کو چھوا۔ اس کے کھلے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ اس نے بڑی محبت سے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے کان کے پیچھے کیے تو نور شرما گئی۔ پھر جیسے الفاظ ہوش کی دنیا میں آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نور کچھ سمجھ نہیں پائی۔ روشانی بتا رہی تھی کہ آپ کی طبیعت خراب تھی۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ الفاظ اچانک اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ ناراض ہیں کیا یہ مجھ سے؟ وہ سوچنے لگی۔ تو اگر ایسا ہے تو مجھے بتائیں تو صحیح۔ نور پریشان ہو گئی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شاید الفاظ اس سے کسی بات پر ناراض ہے۔ کوئی بات نہیں، میں منا لوں گی۔ یہی سوچ کر وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ ہر کسی نے نور کو یقین دلایا تھا کہ نور الفاظ کے لیے کیا ہے۔ اگر نور اس کی زندگی میں نہ آئی تو الفاظ بکھر جائے گا، وہ اس کے بغیر مر جائے گا، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو وہ اسے اگنور کیوں کر رہا تھا؟ اس سے بات تک نہیں کر رہا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر تھک گئی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی الفاظ کے رویے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ وہ بات بات پر اپنی غلطی تلاش کرتی رہی لیکن وہ اس سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ ولیمے والی رات بھی وہی سب کچھ ہوا۔ پہلے تو وہ کمرے میں آیا ہی نہیں۔ جب آیا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ بنا کوئی بات کیے کپڑے بدل کے آ کر سو گیا۔ ابھی تک نور سے اس نے کوئی بات کی ہی نہیں تھی۔ اگر کرتا تو اتنی سختی سے کہ وہ سہم جاتی۔ نور ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ الفاظ اسے کس چیز کی سزا دے رہا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا الفاظ کے رویے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی۔
سو گائز یہ رہی آج کی ایپیسوڈ. پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو.